پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. افغان طالبان نے خود تو کچھ کرنا نہیں ہے، نہ تعلیم سے ان کا کچھ لینا دینا ہے، نہ ہی کچھ اخلاقیات سے ان کا لینا دینا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ سرپرستی کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کی یا فتنہ الخوارج کی، اس کی ہمیں مثالیں روزانہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. خاص طور پہ جو آج واقعہ پیش آیا، ایک تو اسلام آباد میں، اور اس سے پہلے کل جس طرح سے وانا کیڈٹ کالج پر جو حملہ کیا گیا اس کو ناکام بنایا گیا ہے پاکستانی فورسز کی طرف سے. اور جیسے کہ ابھی آپ کو لیٹسٹ یہ جو خبر مل رہی تھی کہ جو تمام طلبہ ہیں وہاں پہ انہیں بحفاظت جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ آپریشن جامع طریقے سے اپنے حتمی انجام کو پہنچے گا. یعنی جو کومنگ آپریشن ہے وہ اب علاقے میں کیا جائے گا. بہرحال جو خوارج تھے وہاں پہ جنہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اس حملے کو ناکام بھی بنایا گیا اور خوارج کو جہنم واصل بھی کر دیا گیا ہے. بات ہو رہی تھی کہ جی افغان طالبان، ایک تو یہ کہ تعلیمی اداروں پر یہ حملہ آور ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا خود جو ہے وہ تعلیم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وار اکانومی پر انحصار کر رہے ہیں، نہ صرف وار اکانومی پر بلکہ کبھی کبھی یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم تو سلطنتوں کے قبرستان ہیں، اور واقعی انہوں نے اپنے آپ کو ایک قبرستان ہے جو ہے وہ بنا دیا ہے. ابھی ریسنٹلی یو این کی رپورٹ آئی کہ جی دنیا میں سب سے بڑی جو اوپیم کا سپلائر ہے یا کاشت ہے وہ افغانستان میں ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے مطلب یعنی کہ باتیں. پھر دوسری طرف سب سے بڑی بات کہ جی ایفائے عہد ہم جسے کہتے ہیں کہ آپ وعدہ کریں، کم از کم وعدہ پورا کریں. دوحہ اکارڈ میں آپ نے وعدہ کیا کہ آپ کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن آج تک وہ وعدہ پورا نہیں کیا جا سکا، اور آج بھی پاکستان جو ہے وہ ان فتنوں سے نبرد آزما ہے. بہرحال 1 مہینہ ہو گیا تجارت نہیں ہو رہی ہے، پاکستان افغانستان بارڈرز بند ہیں، 8 پوائنٹس ہیں وہ تمام بند ہیں، کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ڈھٹائی جو ہے وہ افغان طالبان کی اپنی جگہ قائم ہے. کچھ بھی سننے کو وہ تیار نہیں ہے اور اپنے آقاؤں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف سوشل میڈیا کا ایک استعمال کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ابھی جس طرح سے یہ واقعات ہوئے ہیں، پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وانا کیڈٹ کالج پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور دوسری طرف تانے بانے جو ملتے ہیں. اسلام آباد میں جو آج واقعہ پیش آیا اسلام آباد کچہری میں تقریباً 12:30 بجے، اس کے تانے بانے بھی سیدھے جا کے جو ان کے ہینڈلرز ہیں یعنی کہ ٹی ٹی پی اور سے اوپر یعنی اس کے پیچھے جو بھارتی جو سپانسرڈ دہشت گردی ہے اس کے شواہد ہمیں مل رہے ہیں. اس پر خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے ان کا کیا کہنا ہے. ہمارے اوپر پریشر کریٹ کرنے کے لیے یہ اس قسم کی کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے کہ ابھی تک جو ہے یہ دھماکے جو ہیں یا دہشت گردی جو ہے وہ محدود ہے کے پی کے سرحدی علاقوں میں اور بلوچستان میں جو ہے ریموٹ علاقوں میں محدود ہے کافی حد تک. تو وہ اب اس کو جب اسلام آباد لے کے آئے اس جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر دیا. ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے کابل میں بیٹھے حکمرانوں کی، ان کی ایک ایکسٹینشن ہے، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے. ان کے تمام جو لواحقین اور لیڈر اور سارے چیلے چانٹے جتنے ہیں وہ سارے کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کس طرح کابل حکومت جو ہے ذمہ داری نہیں قبول کر سکتی؟ جی وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ میں خدا نخواستہ میں اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، یہ تھریٹس جو ہے اب پاکستان کے تمام شہروں میں جو ہے موجود ہے. گیسٹ کو اپنے ویلکم کرتے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب آج خاص طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ احسان کھوکر صاحب قانونی ماہر ہیں، جبکہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب دفاعی امور کے ماہر. آپ تینوں کا سر بہت بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا شو. میں ذرا کوئکلی صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میں دیکھ رہا تھا اس کے بارے میں، یہ جو کیڈٹ کالج وانا ہے یہ ایک جدید طرز کا ویل ایکوپڈ کالج ہے اور ہائر سیکنڈری لیول تک یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے. پری میڈیکل، پری انجینئرنگ سمیت تمام سبجیکٹس یعنی کہ سائنس کے، اسلامیات، پاکستانی اسٹڈیز، یہ سب کچھ جو ہے وہ یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. یہ بیسیکلی یو اے ای پروجیکٹ ٹو اسسٹ پاکستان، یو اے ای پیپ جسے کہا جاتا ہے، 2011 میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا. اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا اس پروجیکٹ کا، کیونکہ یہ عرب امارات جو ہے اس نے ہماری اسسٹنس کے لیے، ہماری مدد کے لیے شروع کیا تھا، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا، نظام صحت جو ہے اس کو ایک اسٹینڈرڈ تک لے کر آنا، پھر تعلیم کا جو معیار ہے اسے بڑھانا، تعلیمی ادارے قائم کرنا، اسکول کالجز وغیرہ، اور پھر واٹر، ہیومینیٹیرین ایڈ وغیرہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کے لیے. اور یہ تقریباً جو پروجیکٹ تھا یہ $5.6 ملین کی لاگت سے بنا تھا. یعنی متحدہ عرب امارات اس میں جو ہے سمجھ لیں اس کا ایک تحفہ تھا پاکستان کو. تو یہ جو ٹی ٹی پی، یہ جو افغان طالبان کی سرپرستی میں حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ صرف پاکستان پہ حملہ آور نہیں ہو رہے،
UAE پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں. پھر جو دفاعی معاہدہ ہوا پاکستان سعودی عرب کا, اس میں بھی تھا کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے پہ تصور کیا جائے گا, تو اس طرح سے یہ سعودی عرب پر بھی حملہ ہے. پھر جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ترکیے اور اس میں جو ہے وہ قطر جیسے جو ایک بہترین ثالث ہیں, بہترین دوست ہیں, ان کو بھی بار بار شرمندہ کر رہے ہیں افغان طالبان. یہ سب کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ تو ہمارے جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے میں ذرا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب مذاکرات چل رہے تھے تو اسی وقت کچھ افغان جو حلقے ہیں, یا یہ کہہ لیں افغان طالبان کے جو حلقے ہیں, وہ یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم اسلام آباد پر حملہ آور ہو جائیں گے, حملہ کر دیں گے, کمنگ سون ٹو اسلام آباد. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں ظاہر سوشل میڈیا پہ. تو ہم ذہنی طور پہ تیار تھے, جیسے کہ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تیار تو تھے, لیکن اب ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھا دیا ہے ان لوگوں نے. دیکھیں, میں نہیں ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ یہ نہتے ان آرمڈ لوگوں پہ حملہ کریں گے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے لا انفورسمنٹ پہ حملہ کیا تو آپ دہشت گرد ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی ہم وہ ایک اور فریم آف مائنڈ ہے. لیکن آپ کالج پہ حملہ کریں گے جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کریں گے, ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں گے. قمر چیمہ صاحب معذرت, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن ماضی میں تو ہم دیکھ چکے ہیں نا, جن دہشت گردوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا نہ کوئی دین نہ ایمان, یہ تو APS کا سانحہ کر چکے ہیں. تو یہ بھی تو ایک ویسی ہی کوشش آپ کے خیال میں نہیں تھی کہ ایک سانحہ APS ہی کرنے کی ایک مضمون کوشش کی گئی جسے ناکام بنایا گیا؟ جی سلمان صاحب, بالکل ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا کہ یہ بیسیکلی کوشش تھی پاکستانی بچوں کو اور پاکستانی پیرنٹس کو ڈسکریج کرنا کہ وہ یہ ماڈرن تعلیم, پروگریسو ایجوکیشن نہ حاصل کریں. اور دیکھیں نہ تو ان کی دیکھیں اسلامک تھیولوجی کے اندر TTP یا طالبان کی کیا کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے اسلام کے اندر ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ سوئسائڈ حملے کر دو اور تکفیری سوچ لے کے آؤ. تو اگر پاکستان کے بچے جو ہیں وہ پروگریسو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, STEM سبجیکٹس پڑھنا چاہتے ہیں, دنیا میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ تعلیم پہ حملہ کرو تاکہ پاکستان کے مستقبل پہ حملہ کرو. اپنا تو مستقبل ان کا سلمان صاحب کوئی نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواجہ آصف نے بات کیا یہ بڑی ویک اپ کال ہے, اور میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ شاید یہ اس طرح نہتے لوگوں پہ حملہ کریں گے کہ آئے گا ایک بندہ اور یہ جو اگلے دن جس طرح آپ نے ایک ریفرنس دیا کہ کسی نے کہا جی ہم اسلام آباد جائیں گے, وہ بالکل اس وقت سوچ رہے تھے اور پلان کر رہے تھے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کو ڈرائیں گے کہ جی ٹھیک ہے اگر تم TTP کی ہائیڈ آؤٹس پہ افغانستان میں حملہ کرو گے تو ہم تمہارے شہریوں کو اسلام آباد میں ماریں گے. تو یہ کھلم کھلا انہوں نے تو جنگ شروع کر دی ہے اور ٹیمپریچر کو جو بڑھایا ہے کہ TTP پہ حملہ مت کرنا. دیکھیں انڈیا بھی, مجھے یاد ہے انڈیا کے جو سپوکس پرسن ہیں MEA کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے جیسوال صاحب, جب TTP پہ حملہ ہوا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیوں حملہ کیا ہے, یہ تو بچوں کے اوپر حملہ ہو گیا, خواتین پہ حملہ ہو گیا. تو آج اور افغان طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ TTP دہشت گرد جماعت پہ حملہ نہ کرو ورنہ ہم تمہارے شہریوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑی کھلی بحث کرنی چاہیے پاکستان کے اندر کہ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے, نہ یہ کوئی اسلامی سوچ رکھتے ہیں, یہ تکفیری سوچ رکھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں دنیا کے تو تمام مسلمان جو ہیں وہ ان کو یہ کافر سمجھتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ کا ویسٹرن ورلڈ سے تعلق ہے, دنیا سے آپ انگیج کرتے ہو اور آپ ماڈرن تعلیم حاصل کرتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں پاکستان کے اندر بھی ایک سوچ جو بحث ہونی چاہیے اور ہمیں اس بات پہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ دہشت گردانہ جو سوچ ہے اس کو ہمیں کیسے کاؤنٹر میں کرنا ذرا ہے. آپ کا جو پوائنٹ ہے, اب جو آپ کا پوائنٹ ہے, میں ذرا حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف بھی لے کے جانا چاہتا ہوں. نیازی صاحب آپ کی توجہ جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا, اور دوسری طرف آپ کی طرف آنے سے پہلے کوئکلی صرف میں ذرا, کیونکہ ظاہر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں حافظ احسان کھوکھر صاحب اور وکیل رہنما بھی ہیں, ماہر قانون بھی ہیں. آج اسلام آباد کچہری کے باہر جو واقعہ پیش آیا اس پر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا کامنٹ لے لوں. 12 افراد اب تک کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں. گو کہ وزیر داخلہ صاحب وہاں پر فوری پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے ظاہر کہا اور یہ کہہ دیا انہوں نے کہ جی ہم چند گھنٹوں میں اس کا پتہ لگا لیں گے. لیکن جو ابتدائی ابھی تک تحقیقات ہوئی ہیں, جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹریس آؤٹ ہوئی ہیں چیزیں, وہ تانے بانے تو حافظ صاحب وہی جا کے مل رہے ہیں کہ بھارتی جو اسپانسرز ہیں
وہ اپنی جنگ کی شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے، کم کرنے کے لیے، کبھی وہ دلی میں فالس فلیگ کرتے ہیں، اس کے الزامات وہ ڈاکٹرز پہ لگاتے ہیں. پتہ نہیں یہ ڈاکٹرڈ ایک طرح کا جو ہے وہ ان کی اپروچ ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور استعمال کر رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کو، طالبان کو، جو کہ ان کے اعلی کار اس وقت بنے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان آپ کا شکریہ. آج پاکستان میں 2 میجر انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ایک اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کے باہر ہوا ہے جس میں 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور دوسرا آپ کو وانا کے اندر آیا ہے کہ جہاں پہ تقریباً 450-500 بچہ جو ہے وہ پڑھتا ہے. ان انسیڈنٹس کی جتنی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہے، چونکہ یہ انسیڈنٹس جو ہیں یہ اس لیے، ایک تو یہ ہے کہ پراکسی کے طور پہ کیے گئے ہیں، اور دوسرا اس کے اندر سافٹ ٹارگٹس جو ہے انہیں چنا گیا ہے تاکہ اس سے الٹیریئر آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو اچیو کیا جائے. اب پاکستان کے اندر سافٹ ٹارگٹس جو ہیں وہ ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی پی الائیڈ ایجنسیز یا انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ چینج کرتی رہتی ہیں. بلوچستان کے اندر ان کے سافٹ ٹارگٹس اور ہیں، کے پی کے اندر اور ہیں، اور جو آپ کا ریسٹ آف دا پنجاب ہے اس کے اندر اور ہے. لیکن بنیادی طور پہ سلمان اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ ریئلائز کروانا چاہیے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اگر 1947 سے لے کے 2025 تک اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ہمیشہ افغانیوں نے جو ہے ایز اے ہاسٹائل انوائرمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں. یہ واحد کنٹری تھا جس نے پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ممبرشپ کے لیے اپوز کیا. اس کے بعد یہ چونکہ سوویت یونین کے درپردہ تھے اور اس کے پیچھے انڈیا بیکنگ تھی، انہوں نے پھر وہاں پہ بہانہ جو ہے وہ ڈیورنٹ لائن کا سٹارٹ کیا، اور پھر 1956 سے 60 تک جو ہے یہ سیٹو اور سینٹو کے نام کے اوپر پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے رہے، اور 1960 سے کہ 1970 تک یہ بارڈر کلیش کے اندر کرتے رہے. اور یہ سلسلہ جو ہے 1979 تک سوویت یونین جو ہے جب وہ نہیں آئے تو یہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ان کی ہاسٹیلٹی کا تھا. اب رسپانس کے اندر پاکستان نے 1979 سے لے کے آج تک جو ہے اگر آپ انالائز کریں کہ ایک ایسا ملک جو پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے اس نے پاکستان کو اپوز کیا ہے، اور ہر ڈپلومیٹک چینل کے اندر جو ہے وہ انڈین پراکسی کے طور پہ استعمال ہوا ہے یا ایز اے سوشلسٹ ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ آیا. لیکن پاکستانیوں کا دیکھیں کہ نہ صرف انہیں ڈپلومیٹکلی سپورٹ کیا گیا، مورلی سپورٹ کیا گیا، بلکہ یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً 45 لاکھ سے زیادہ افغانیز جو تھے انہیں ہر طرح کی سہولت دی گئی، حالانکہ ایران کے اندر بارڈر ایریا سے انہیں باہر نہیں گیا. اس کے بدلے کے اندر پاکستان میں ٹیررزم آیا، کلاشنکوف کلچر آیا، نارکوٹکس پاکستان کے اندر آئی. $150 بلین کے قریب پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا. 80,000 سے زیادہ جو ہے ہمارے سویلینز یا ہمارے جو ہیں آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے تو چلے ساتھ دیا، جو آپ بتا رہے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ دیا، ظاہر سی بات ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ظاہر ہے کیونکہ سلمان جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے، صرف اس پہ جا کے پھر چلے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 96 کے اندر انہی طالبان کو پاکستان نے سپورٹ کیا، اور اس کے اندر یہ پھر پار کے اندر آئے، اور 2018 کے اندر پھر پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا اور قطر انوالو ہوا اور یہ سارے لوگ انوالو ہو کے دوحہ ایگریمنٹ آیا. تو 4 بنیادی شرطیں سی نا جو آپ نے مانی. ایک یہ ہے کہ آپ امریکن الائز کو اٹیک نہیں کریں گے جو اپنی زمین ہے. دوسرا جو ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے جو ٹی ٹی پی ہے یا آپ کے بعد اس کے جو ہے یہ آپ کا القاعدہ جو ہے اس کو کسی آؤٹ بارڈر نہیں جانے دیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ انٹیگریٹڈ گورنمنٹ کے اندر کریں گے. اب جب سے یہ طالبان جو آئے ہیں پاکستان کے کیا نام ہے افغانستان کے اندر آئے، پاکستان کے اندر تقریباً 500% سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو ٹیررسٹ اٹیکس جو ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آیا ہے. میں ذرا کیونکہ آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا ہے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب ظاہر ہے گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام تر معاملات پہ. نیازی صاحب سر کیا آپ کو لگ رہا ہے وجہ، یعنی ہم سمجھا نہیں پا رہے، کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی، وہ یعنی کہ سمجھ نہیں رہے افغان طالبان، یا سمجھنا نہیں چاہ رہے وہ؟ دیکھیں جی، بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے افغانستان کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پہلی طالبان کی حکومت ملا عمر صاحب کمپیریزن کریں تو صرف ایک چیز میں ان کو تھوڑا ایڈوانٹیج ہے. ان کا جو ریچ ہے یا ان کی جو دسترس ہے وہ افغانستان کے مور لیس پورے 34 جتنے پروونسز سب تک ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ جو طاقت کے جو سینٹرز ہیں وہ مختلف ڈیوائیڈڈ ہیں اور اپنی اپنی اٹانومی کے ساتھ ہیں.
مثلا ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ قندھار سے رول کر رہے ہیں اور وہ ایک خاص ایریا تک محدود ہے. کابل پورے کا پورا حقانی نیٹ ورک نیچے ہے. پھر دو گروپ کا جو ملا بردر ہیں ان کا جو گروپ ہے وہ اوپر نارتھ کی طرف ہے. یہ ایک تو یہ صورتحال ہے. کوئی دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ صرف ہمارے تحریک طالبان پاکستان ڈینیزن نہیں ہے, وہاں پہ جو آئی ایس خراسان موومنٹ ہے, پھر تاجکستان کے جو ہیں, پھر جو ہان چائنیز ہیں وہ سارے. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب وہاں پہ صورتحال ہے کہ پوری حکومت جو ہے, اگر یہ آپ کہیں کہ فار آل پریکٹیکل پرپز ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے تو وہ نہیں ہے. باقی جو صورتحال جس سے وہ نبردآزما ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ شاید جو ہمارے ساتھ جو ایک ہیڈ آن لے کے پھر رہے ہیں یا لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی ٹیبل پہ نہیں آ رہے, تو ان کے اندر بھی ان جو پریشرز ہیں جس سے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں, جس سے وہ ان کے آگے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. وہ 100 دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم ہی ہیں جو ڈیسیجن کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے, نہیں, ان کے قابو میں نہیں ہے. پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور بھی چیز کو سائٹ کرنا ضروری ہے کہ شام جیسے منظم ملک میں جو اسرائیل کے بعد مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ملٹری مائٹ تھی, جس کے پاس ہر طرح کے وسائل تھے, انٹیلیجنس تھی, سیٹلائٹ انٹیلیجنس تھی, روس کے وہاں فوجی اڈے موجود تھے, ڈرون سے کیا آپ نام لیں جو, اور وہ اتنے عرصے سے 12-13 سال سے وہ سول وار کو قابو کر کے بلکہ ختم کر چکے تھے. وہاں وہ 4 قسم کے بندے آئے, القاعدہ آئے اور وہ آئی ایس آئے, اور ادھر سے وہ آپ کے کرد ہے. یہ 4 آؤٹ فٹس تھے, انہوں نے اٹھا کے 4 دن میں بشر الاسد کو آخری دن تک نہیں پتہ چلا. یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کیے بغیر آپ جو ہے جیو پالیٹکس کو اس طریقے سے کمپریہنڈ نہیں کر پاتے. لیکن ایک کوئی ایسی جو ہمارا ڈومز ڈے سینیریو میں سن رہا ہوں, میرا خیال ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ایسا ہوتا تو ہماری ٹاکس ختم ہو چکی ہوتی. آپ نے دیکھا ہے کہ آج یہ خبر اچھی ملی ہے کہ ٹرکی کا بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن, ان کا آرمی چیف اور ان کے جو فارم منسٹری سارے پہنچ گئے ہیں پھر طالبان کو انگیج کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ باوجود ہے کہ تاثر ایک خبر تو یہ آتی ہے کہ شاید انگیج کیے جا رہے ہیں. اب اندر کئی کہانی ہو رہی ہوگی. میں ذاتی طور پہ بہت ساری چیزوں کا پریویو نہیں ہوتے کیونکہ انڈر گراؤنڈ جو ہے نا وہ چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں 1991 میں یا اعجاز الحق صاحب کے سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا. وہاں پہ حمید گل صاحب بھی تھے, اللہ تعالیٰ نے غنی کی رحمت کرے. وہ پوری چرخی کی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے گئے. میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا جمعے کا اجتماع میں نے شاید ہی کہیں اور دیکھا ہو. کوئی وہاں 8-10 ہزار بندے سے زیادہ کا اجتماع تھا, اور مسجد جو تھی وہ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی, اور ہم جہاں سے جاتے تھے ایسا لگتا ہے ہاتھ وات لیا جاتا تھا. یہ ابھی طالبان نہیں آئے تھے, یہ مجاہدین کی حکومت تھی. تو یہ اس طرح کوئی میرا نہیں خیال کہ ہمارے اس طرح کی صورتحال ہے جو جیسے ہمارے انڈیا کے ساتھ ہے کہ ہمارے اندر ہم کچھ چاہیں تو بھی نہ, تو ان کے لیے ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں آ سکتی. وہاں پہ کچھ فیکٹرز ہیں جو اس وقت پارٹ پلے کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنی چیزوں کے وہ ہاسٹیجز ہو سکتے ہیں, کسی چیزوں کے جرگمالی ہو سکتے ہیں, لیکن جو بھی ہیں ہماری حکومت جو بھی کام کر رہی ہے مجھے پورا اعتماد ہے, ان کا پوری انفارمیشن ہے اور وہ اپنے طریقے کر رہی ہے. لیکن یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ تو ہمارے ساتھ جب سے جو ہوئی جنگ شروع ہوئی ہے, پہلی افغان وار ہوئی روس کے زمانے سے لے کے پھر 90s میں دیکھیں جب کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی تو یہ ہتھوڑا گروپ تھا. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے وقت امریکیوں کے ساتھ ہمیں پتہ تھا کہ کون کرا رہے ہیں. میں خود عمران خان صاحب کی زیر قیادت وانا وہاں مارچ کی تھی ڈرون کو رکوانے کے لیے, اور اس طرح کی تب بھی وانا کے جو آج وانا پہ اٹیک ہوئے اسی کے حوالے سے میں بتا دوں, ہم وانا کی طرف گئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ, بہت بڑا جلوس لے کے گئے تھے. یہ غالباً یہ مارچ 2012 کی بات ہے, آج سے 13 سال پہلے. تو میرا خیال ہے کہ ہے واقف کچھ نظر آتا ہے کچھ. ذاتی طور میں سمجھتا ہوں, مجھے پورا امید ہے کہ 2-4-6 مہینے میں نہ صرف انشاءاللہ ہماری پاکستان کی فوج اس دہشت گردی پہ قابو کر لے گی, یہ اپنے آخری دموں پہ ہے, اور اس کے پیچھے انڈیا پورا تن اصل میں نیائی صاحب ٹھیک آپ کی بات چلیں, آپ امید دلا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, سر جب ثانیہ APS ہوا تھا اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, پھر کہا گیا جی اس کے 20 پوائنٹس ہیں, اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایکشن جو ہیں وہ کائنیٹک ہیں, کچھ نان کائنیٹک ہیں. اب یہ جو وانا پہ جس طرح سے حملہ ہوا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا نا کہ ہم نے یہ جو علاقے ہیں ان کو ہم نے دوبارہ سے آباد کرنا ہے, یہاں سے جو دہشت گردی کا عفریت ہے اس کا خاتمہ کیا, سب کچھ کیا, نارملائز کیا چیزوں کو, اور اس میں پاک فوج کا جو کردار, اس میں قربانیاں, اس سے تو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. لیکن ظاہر ہے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی
سیاسی طور پہ جو ہے وہ ایسے اقدامات نہیں کیے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے, جو بھی نیازی صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اگر قابو نہیں پا سکتے افغان طالبان ان دہشت گردوں پر, تو جو پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں, ہم تعاون کرتے ہیں, ہم مل کے کرتے ہیں, یہی مذاکرات میں بات ہو رہی ہے نا کہ آپ صرف یہ بتائیں. اگر نہیں کر رہے اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ سرپرستی جو ہے وہ کر رہے ہیں, آپ ان کے سر سے ہاتھ ہٹانا ہی نہیں چاہتے. سلمان بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان بڑے کلیئر ہیں. وہ کلیئرٹی ہمیں اپنے لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے, اور ہمارے لوگ جو تھوڑے کنفیوز ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. وہ کلیئر ہیں. انہوں نے قطر اور ترکیے کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کے ساتھ ہیں, جائیں آپ نے جو کرنا کر لیں. انہوں نے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کہا تھا کہ ہم القاعدہ کو, وہ کہا تھا انہوں نے کہ ہم القاعدہ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو, ہم قطر کو بھی ناراض کریں گے, ترکیے کو بھی کریں گے, پر ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں, ہم اس دہشت گرد گروپ. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں پولیٹیکل ڈسٹورشن ہے نا, یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے, جو قطر اور ترکیے کی بات نہیں سنتے. قطر اور ترکیے کا ڈپلومیٹک, پولیٹیکل, اکنامک ویٹ تو زیادہ ہے نا کسی ایک سیاسی گروپ پاکستان کے سے زیادہ ہے. جب ان کی بات نہیں مان رہے طالبان یا افغان طالبان جو ہیں, یہ جو افغان رجیم ہے, تو وہ پاکستان کی بات مانیں گے. سو ہمارا کیا پرابلم ہے؟ جو بات ہے کہ جو ٹیررزم کا, کرائم کا اور پولیٹیکل جو سیکشن آف دا پولیٹیکل کلاس کا ایک نیکسس ہے, یہ ہے وہ پرابلم. جہاں سے ٹی ٹی پی بھی پیسے کماتے ہیں, جہاں پہ کرمنلز بھی, جس کو آپ نارکو ٹیررزم کہہ لیں, جہاں سے یہ سارے لوگ پیسہ بناتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ یہی ٹی ٹی پی پروٹیکٹ کرتی ہے جو ڈرگ پروڈکشن جہاں پر پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے, اور یہی جو سیاستدان ہے کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ ڈرگز نہیں اگتی تو یہ بالکل یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ہمارے اس ملک کے اندر ایک پورے کا پورا یہ دہشت گردی کا ناسور بھی ہے, اور پھر اس کو یہ جو کراس بارڈر بھی سپورٹ ملتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو رپورٹس آ رہی ہیں, اب یہ جسے وہ کہتے ہیں نا جو نئی قسم کی جو میتھین ڈرگز ہے یا سنتھیٹک ڈرگ کے اندر یہ جا رہے ہیں, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جی اس میں جا رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گھر میں بھی چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے اور کوئی امید نہ رکھیں. اگر ہم امید لگا کے بیٹھیں, یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بات کرنی ہے, یہ بیسیکلی ہم شاید کچھ لحاظ رکھنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے اگلے دن, آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, انہوں نے کہا جی ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے. انہوں نے 10 دن بعد کر دیا. کنفیوژن تو ہمیں ہے, ہم کیوں یہ سوچ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ ہماری یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ انہوں نے دوبارہ حملے کرنے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مت کرو کہ ہم ٹی ٹی پی کا ساتھ چھوڑ دیں گے, آپ یہ بات مت کرو کہ ہم ان دہشت گرد گروپوں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمیں دوحہ ایگریمنٹ کی جو امریکہ سے ہوا تھا اس کی امپلیمنٹیشن پہ فوکس کرنا چاہیے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, گلوبل پلیٹ فارم پہ بولنا چاہیے. دوسرا, ہمیں ود ان دا مسلم ورلڈ اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ جو افغان طالبان کا جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. نہ تو وہ کسی ملک کی سوورینٹی کو مانتے ہیں, نہ وہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں کہ ہم نے بارڈر کو اپنے پروٹیکٹ کرنا ہے. دنیا کا واحد بارڈر ہے جو پاکستان 2600 کلومیٹر ہے. لیکن ابھی ایک تاثر تو یہ بھی ہے نا کہ وہ تو ایک یہی کہا جا رہا ہے کہ جی قابض ایک طرح سے وہ تو حکومت کے اوپر ہے نا, وہ تو ایک ڈیفیکٹو حکومت جو ہے وہ قائم کیے بیٹھے ہیں. تو کیا کبھی وہاں پر کوئی مطلب یعنی ایسی حکومت آئے گی جس کو عوام کی, ان کی افغان عوام کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی؟ میں ایسا چاہ رہا ہوں ایک کوئک بریک لے لوں, ہم نے آگے ظاہر بڑھنا بھی ہے, کچھ 27ویں ترمیم کی بھی بات کرنی ہے, آرٹیکل 243. اب ظاہر ہے جس طرح سے جس سینرجی اور انرجی کی بات کی جا رہی تھی, وہ یہی وہ مسائل تھے نا جس کی بات کی جا رہی تھی کہ تاکہ تبدیلیاں ہوں اور زیادہ معاملات کو بہتر کیا جا سکے. اللہ نہ کرے کہ ہمیں کسی جنگ کا سامنا ہو, لیکن جو حالات ہیں کیا وہ اس طرف جا رہے ہیں؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. ایک طرف تو پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ اٹھی ہے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ کل سینٹ سے جو ہے وہ منظور ہو گئی 2/3 اکثریت سے, اور اب آج اسے بل کی صورت میں قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا, جہاں پر کچھ ظاہر تلخ جملے جو ہیں وہ بھی کہے گئے. بیرسٹر گور صاحب جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, انہوں نے اس ترمیم کو باکو ترمیم کہا. انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جو ایوان میں ترمیم لائی جا رہی ہے, اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں. دنیا کے کس صدر کے پاس
इम्यूनिटी होती है। बताएं आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? अपने जाती मफादात के लिए जो लोग इमारतें तामीर करते हैं, लोग उनको अपने अवामी और नेशनल मोनूमेंट नहीं समझते, अवाम उनको गुलामी की यादगारें समझते और उनके मिटाने की कोशिश करते हैं। आईन के इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जब वोट उठाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज उसके साथ बेईमानी की गई है, उस जिम्मेदारी के साथ। कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। हम इनको कानून के कटोरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। आज के बाद पाकिस्तान से आपने हमेशा हमेशा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल खत्म करना। आइंदा आईनी अदालतों से रिलेटेड दुनिया में कभी कोई कन्वेंशन होगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं रहा। इतना बड़ा जुल्म ना करो, वो वापस कर दो। वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि हमारे पास लोटों का वोट नहीं आया। मुबारक हो, कल आपने 2 लोटों के वोट से अपना तरमीम पास करवाया, वो भी 64 नाज़िर साहब, जिस तरह से 27वीं तरमीम जो है वो सेनेट से मंजूर हुई, आपको लगता है कि आसान काम होगा, कौमी असम्बली से भी जो है वो मंजूर हो जाएगी? और ये जो एतराज़ात कर रहे हैं, जो शिकवे कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब, ये शिकवे किस हद तक आपको दुरुस्त लगते हैं इनके? क्योंकि एक तरफ जब सेनेट में वोटिंग हो रही थी तो वहाँ पर तो पीटीआई गायब हो गई, वहाँ तो वो बॉयकॉट करके चली गई। अब कौमी असम्बली है, वहाँ मौका मिला है तो वहाँ कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कोई रेजिस्टेंस जो है वो नहीं दिखाई गई पीटीआई की तरफ से, जो दिखाई जानी चाहिए थी? मैं वैसे चूँकि शामी साहब का प्रोग्राम है और हम प्रॉक्सीज हैं, तो 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, उसका जो फैक्ट्स और फिगर्स को चेक कर लें। सर, पहली बात तो ये कि ये बड़ा एक जो होता है ना, कि मुझे नहीं समझ आती कि हम किन तालिबान की बात कर रहे थे कि जब ये कहा गया कि कुछ लोग कहते हैं कि बात होनी चाहिए और ऐसे बंदों से जो वहशी जानवर हैं। आया तो टीटीपी के बारे में कही जा रही, तो फिर उसका वाकई सेंस बनती है। लेकिन अगर अफगान तालिबान के बारे में ये बात की गई है, कुछ लोग कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल से दो चार हैं कि ये वो चीज़ है कि जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने अपना रखी है कि उनसे बातचीत करनी है। इसमें कंफ्यूजन क्या है न्याज़िर साहब? पाकिस्तान का स्टांस तो बिल्कुल क्लियर है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं है। मैं तबसरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मुझे अगर थोड़ा सा लगा तो मैं उसको क्लियर करूँ। मैं यही बात हुई होगी, मैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि हमने यहाँ पे कोई ऐसी बात की है कि ये अफगान तालिबान के बारे में यकीन नहीं थी। और आज ही जब पता चला कि तुर्की का वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और उनका इंटेलिजेंस चीफ का डेलीगेशन आ रहा है, तो वज़ीर आज़म ने भी उसको वेलकम किया और फॉरेन ऑफिस ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा बातचीत को वेलकम करेगा। दूसरी बात जो इसके अलावा ये है कि हमारा जो दोहा और तुर्की है, उन्होंने किसी मौके पे डायलॉग के, इवन ना अक्टूबर के डायलॉग्स और ना नवंबर के डायलॉग जो फेल हुआ अभी 5-7 दिन पहले, उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया, किसी ना साइड को ब्लेम किया ना किसी साइड को उन्होंने इनकरेज किया। वो एक बड़ा खामोश है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमारी ख्वाहिश है और हम इस पर अमल दरामद करेंगे कि बातचीत जारी रखनी चाहिए। ये जो चीज़ें थी जिसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है कि लगा ये कि जैसे तुर्की ने और कतर ने भी हाथ खड़े कर दिए, वो जो है कंडेम किया, बिल्कुल ना किया, बल्कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे दिखा दी जाए कि उनकी कोई स्टेटमेंट आई जो ताकि आपके नाज़रीन जो है उनसे मुस्तफ़ीद हो। सर मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, वो तरमीम के मामले में बाकी जी अच्छा आप कर दें क्विकली कमेंट। 27 देखें जी, बस 27वीं तरमीम देखें ना, तहरीक इंसाफ का बाइकआउट करने का मतलब तो ये है कि वो बैठे भी रहते तो वोट ना देते, और बाइकआउट भी किया तो कोई उन्होंने तरमीम को फैसिलिटेट नहीं किया। जो उन्होंने जिस तरीके से तरमीम की गई है उसी तरीके से हुई है। मुझे तो सिर्फ एक से है कि आपने जो अभी बताया, इंटरव्यू में बताया, कोई तरमीम जो है पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 27 तरामीम में से 5-6 तो पनप ही नहीं सकी, बिन खिले मुरझा गई। 3-4 हैं कि जो कि किसी खास तनाजुर में हुई हैं, बाकी तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 13वीं, 14वीं, ठीक, इवन मैं 18वीं को भी कहता हूँ, उसका कभी और डिटेल में बताया जाएगा कि ये सारी की सारी जितनी है ये पर्सन स्पेसिफिक है। ये किसी न किसी शख्सियत को सामने रख के
اور پھر آپ نے پورا ایک بنایا ہے. تو یہ میں تو اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں کہ آپ پرسن اسپیسیفک آئین کے اور ٹھیک ہے. اچھا سر, اب یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے, میں اس کا جواب لوں گا حافظ صاحب سے بھی اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے بھی. ڈاکٹر صاحب پہلے اگر آپ کوئکلی بتا دیں, آرٹیکل 243 ظاہر ہے میں کلیئر کر دوں. میں یہاں پہ دیکھیں یہ پرائم میں یہ سمجھ کے آئے نہیں کوئی یہاں کو بحث کر رہے ہیں, یہ تو ہم بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. آپ بالکل نہیں, آپ کا نقطہ ہے سر, آپ کا پوائنٹ ہے, آپ نے ایک ویلڈ پوائنٹ سامنے, آپ کے حساب سے جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اب وہ پوائنٹ, وہی پوائنٹ میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ تاثر کیوں یعنی کہ جا رہا ہے. حالانکہ جو چیزیں ہم نے پڑھی جس طرح سے جو ظاہر مسودے میں سامنے آئیں اور یا جب وہ منظور ہو گیا سینٹ سے, تو اس میں تو کلیئرٹی ہے, اس میں تو نہیں بظاہر ایسا لگ رہا کہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہے. یہ تو جو بھی چیف ہوگا, جو بھی یعنی کہ سی ڈی ایس بنے گا, وہ یہ استثنا بھی اس کو حاصل ہوگی, سب کچھ ہوگا. تو یہ پرسن اسپیسیفک کا کیوں اس کے اوپر تاثر جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ذرا کمنٹ کر لوں, یہ طالبان کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. آج پاکستان میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ اس لیے, اور ہماری جو افواج شہید ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو پناہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی ریٹن کمٹمنٹ ہمارے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. تو ہمیں اس پہ تھوڑی سی ہمیں بولڈ ہونا پڑے گا. کمنگ ٹو دس کوسچن کہ یہ جو اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک ہے یا یہ جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھنا چاہیے چیزوں کو. اچھا, اب دیکھیے پوری کی پوری دنیا کے اندر جو کریکٹر آف وارفیئر ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. اب جو تبدیلیاں, فار ایگزامپل آپ نے جی چیف آف ڈیفنس فورسز کا آفس بنا لیا, بھائی کیا یہ جو آفس بنا ہے اس کی لاجک سمجھی گئی ہے, یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اور دنیا میں جیسے جیسے وارفیئر چینج ہوتی ہے, جیسے فار ایگزامپل چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو آفس تھا بیک ان 1971 بنا, کیوں بنا؟ کوارڈینیشن چاہیے تھی ہمیں اس وقت کے جو جنگی حالات تھے, ہم نے پھر دیکھا کہ وہ عہدہ اس طرح افیکٹو نہ رہ سکا, وہ اپنا کام نہ کر سکا. تو اب جو ڈیسیژن میکنگ میں ہمیں چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ دین پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا اسٹریٹجک کلچر کیا ہے پاکستان کا, ہماری لینڈ فورسز کی کیا ریلیونس ہے, ہمارے بارڈر دو کتنے بڑے ہیں, ایک افغانستان پاکستان 2600 کلومیٹر 1600 کلومیٹر. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. یہ جو کیا جا رہا ہے اس کا ایک بندے سے تعلق نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشن کی ریفارم ہے, یہ ایک پورے کے پورے سٹرکچر کی ریفارم اس لیے ہے کیونکہ یہ ریفارم ہم نے چائنا میں دیکھی, امریکہ میں دیکھی, رشیا میں دیکھی, برطانیہ میں دیکھی, دنیا کے بہت سارے ملکوں میں دیکھی. اس کی وجہ کیا ہے, اب لینڈ, ایئر اور سی تین صرف ایریا نہیں رہے جہاں پہ آپ لڑتے تھے, سائبر اسپیس بھی شامل ہوگی سر. سائبر اسپیس ہے, انفارمیشن ہے, الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ اسپیس ہے, بہت سارے ڈومینز میں آپ کو لڑنا پڑتا ہے. آپ کو ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, آپ نے جب تک دیکھیں کوارڈینیٹڈ رسپانس نہیں ہوگا, ڈیسیژن میکنگ کا انداز تیز نہیں ہوگا. اور فار ایگزامپل انڈیا کے اندر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, چیف آف ڈیفنس سٹاف کا سی ڈی ایس کا وہاں پہ عہدہ آیا, وہ آج تک وہ تھیٹرائزیشن کرنا چاہتے ہیں, وہ کر ہی نہیں پا رہے. ان کی فوج آپس میں لڑ رہی ہے. ان کا جو ایئر چیف ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ایئر فورس جو ہے وہ سپورٹنگ آرم ہے, تو ایئر فورس کہتی ہے نہیں ہم سپورٹنگ آرم نہیں ہے, ہم پوری آرم ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے یا جو اپنا فیصلہ سازی کرنی ہے افواج کے حوالے سے, یہ اس کے اوپر فیصلہ ہے. سو ماڈرن جو ڈیفنس مینجمنٹ ہے یہ اس کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے. یہ تو دیکھیں ابھی فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر صاحب وقت تھوڑا کم ہے, تھوڑا سا وقت کم ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ظاہر جو بالکل کلیئر کیا ہے پرسن اسپیسیفک کی جو ہم بات کر رہے تھے. حافظ صاحب, سو موٹو کا جو اختیار ہے 27ویں ترمیم کے ذریعے وہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, اور اس پہ یعنی یہ وہ بات ہے جس پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی کہ جی اس کا بیجا استعمال کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اختیار مکمل ختم ہو گیا؟ میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کے ظاہر آپ ماہر ہیں, آپ بتا دیں کہ اب آئینی عدالت میں کسی بھی یعنی کہ آئینی معاملے پر جو ہے وہ سو موٹو نہیں لیا جا سکے گا, اور جو بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اس پر صرف اس صورت میں لیا جائے گا کہ اگر کوئی درخواست آتی ہے. سلمان, ایک تو یہ ہے کہ چونکہ آپ نے بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ ڈال دی ہے افغانستان کے اوپر, اور جو ایک پاکستان کا انٹرنل بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, جس کے دو کمپوننٹ ہیں. ایک ہے آپ کا آرٹیکل 175B آف دی کانسٹیٹیوشن, جس کے اندر آپ نے پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی ہے, اور دوسرا آپ کا آرٹیکل 243 ہے کہ جس کے اندر آپ نے چیف آف ڈیفنس سروسز آپ نے بنایا ہے. اب میں کوئکلی جو ہے اس پہ آؤں گا تاکہ اس کے اندر کلیئرٹی آ جائے کہ یہ جو آپ کے سامنے چیزیں آئی ہیں یہ ایک امیڈیٹ ایکشن نہیں ہے, یا یہ ہے کہ یہ کوئی انڈیویجول اسپیسیفک نہیں ہے, یا یہ ہے کہ
کہ شاید کن چیزوں کو انسٹنٹلی آپ نے دیکھا کہ آپ کو کرنا چاہیے اور آپ نے اس کے اندر کر کے بہت ساری چیزوں کو بلڈوز کیا، یا یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے اندر پاکستان کا انٹیلیجنشیا یا پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز یا پاکستان کے جو جسٹس سیکٹرز کے لوگ تھے وہ اس کے اندر انوالو نہیں تھے یا اس طرح کا کہتے نہیں رہے تھے ٹو دی ایکسٹینٹ آف آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ٹو دی ایکسٹینٹ آف جو آپ کے ڈیفنس ایکسپرٹس ہے۔ 1920 کے اندر دنیا میں پہلی دفعہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ آسٹریلیا نے بنائی اور آج 2025 کے اندر ہے، تقریباً جو ہے 125 سال سے یہ کام دنیا بھر کے اندر چل رہا ہے، 80 سے زیادہ ممالک کے اندر چل رہا ہے، اور 5 جورسڈکشن ان کو ہیں جو ڈے 1 1920 سے تھی۔ آپ کی ایڈوائزری جورسڈکشن، انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، اس کے بعد آپ کی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن، انٹر گورنمنٹل ایشوز، اور اس کے بعد آپ کی انفورسمنٹ یہ ہے کہ وہ پبلک رائٹس کے جس کے اندر ایگزیکٹو ایکشن جو ہے اس کو آپ جوڈیشل ریویو کے اندر کرتے ہیں۔ یہ چلتے چلاتے 2025 تک پاکستان کے اندر ٹائم اینڈ اگین یہ کہا گیا کہ جس طرح کا ہمارا سپریم کورٹ کے اندر اوور برڈنڈ ہے، یہ سپریم کورٹ کی پریورٹی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ پولیٹیسائز ہو گئی ہے، یہ سپریم کورٹ جوڈیشل یا کانسٹیٹیوشن اوور ریچ کی طرف چلی گئی ہے، ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اس کے اوپر سگنیچرز ہیں، اور یہی وہ آپ کو فارمیٹ نظر آئے گا جو 1920 سے ہے۔ اور ابھی بھی اس لیے بات نہیں کی جا رہی ان چیزوں کے اوپر چونکہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن کے اندر ہیں تو ہم اگر یہ کہہ دیں کہ گورنمنٹ نے کام ٹھیک کیا ہے یا پارلیمنٹ نے کام ٹھیک کیا ہے تو پھر تو ہماری پولیٹیکل صحیح نہیں ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ 1959 سے جو ہے آپ کا چیف آف ڈیفنس سروسز جو ہے وہ برطانیہ سے بنا ہوا ہے، پوسٹ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کے 67 ممالک کے اندر چل رہا ہے، 99 سے پاکستان کے ٹیبلز پہ ہے، آپ سیکیورٹی پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمیں سی ڈی ایس کی طرف جانا چاہیے، انڈیا نے 2019-20 میں کر لیا ہے، اور ہمارا ابھی پائپ لائن کے تھا کہ ہم نے 2010 کے اندر جو 18ویں ترمیم کی اس کے اندر بھی اس ایشو کو ایڈریس ہم نے نہیں کیا اور ہم نے اس کو جرنل ایریاز کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو دونوں چیزیں جو آپ کے سامنے نظر آئی ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشنل میکانزم آیا ہے جس کے اندر کوئی نہ اوور لیپنگ ہے، نہ کوئی کمانڈ سٹرکچر ہے، نہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے جو اس وقت ہے اس کو اوور لیپ کیا جا رہا ہے، اس کی پاس کم کی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ دو طرح ہے، ایک وہ ہے کہ جو ہائی کورٹ سے جورسڈکشن جاتی ہے جو آرٹیکل 199 ہمارا ریٹ ہے اور اس کو سپریم کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ فیصلہ کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ایپلیٹ جورسڈکشن، آج بھی سپریم کورٹ کے پاس تمام ٹیکسیشن کی ایپلیٹ جورسڈکشن ہے، کرمنل میٹرز، سیول میٹرز، انفورسمنٹ، اسپیشل رائٹس، فیملی میٹر، یعنی کہ وہ ایسے معاملات ہیں جو تنقید تو یہ ہو رہی ہے نا کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے یا ترمیم ہو رہی ہے اس سے عدلیہ پر ایگزیکٹو کا جو سمجھ لیں کہ ایک دباؤ ہے یا اس کا عمل دخل ہے وہ بڑھ جائے۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تنقید یہ ہو رہی ہے۔ اب مجھے صرف آپ سے کیونکہ ظاہر ہے میں آپ کی مہارت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، سر یہ بتا دیں کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی اس کا جو پہلا یعنی کہ چیف جسٹس ہوگا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ صاحب کریں گے، اگلا جو ہوگا اس کو کس طریقے سے اس کا انتخاب کیا جائے گا، اس کو چنا جائے گا؟ کیا وہ وہی اسپیشل پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہی اس کو چنے گی؟ سلمان یہ ہے کہ ہم سے زیادہ لوگ سینسٹائز ہیں، ہم تو ویگ بات کرتے ہیں نا، ایگزیکٹو ڈومینیٹ کر لی، پارلیمنٹ ڈومینیٹ کر گئی، ایکسیپٹ یہ ہے کہ سوائے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے جس نے ایک کانسٹیٹیوشنل یا جوڈیشل اوور ریچ جو کیا ہے، جس کو میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس جو ہیں جو 2024-25 تک آئی ہیں کہ ہم نے ان سرٹن میٹرز کے اندر آرٹیکل 63A، آرٹیکل 62(1)(f) ریزرو سیٹس، ملٹری کورٹس اور اس کے بعد نیب امینڈمنٹس، لیجسلیٹو کمپیٹنسی جو ہے ہم نے پاناما کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے ہم نے اپنے یا مینڈیٹ کو استعمال نہیں کیا یا کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ یا جوڈیشل اوور ریچ کیا ہے، یا جوڈیشری نے وہ پارز اپنے آپ کے اندر لائی ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر 73 کے اندر نہیں تھا جس کی وجہ سے پرابلم آئی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک سچویشن آ گئی اور سچویشن یہ آئی ہے کہ آپ کا جو میکنزم آیا، پہلے میں آرٹیکل 184 پہ آ جاتا ہوں کہ آرٹیکل 184 جو ہے جس طرح ہم نے فریکوینٹ استعمال کیا ہے وہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس تو چلیں جورسڈکشن سی، ہماری ہائی کورٹ سو موٹو استعمال کرتی رہی ہے جس کو بار بار سپریم کورٹ رد کرتی رہی ہے کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور وہاں کے اوپر پہلے ماسٹر آف روسٹر کیا، اس کے بعد یہ ہے کہ کہا کہ آپ کولیکٹیو وزڈم میں چلے جائیں۔ اب بھی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو گریونس ہے، اگر وہ چلا جاتا ہے وہاں پہ جا کے تو بالکل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جو ہے وہ ایسی چیز جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اب دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو آپ نے سر میں آپ لوگوں سے بہت بہت شکریہ، مجھے ایک بریک لینی ہے، کوئی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔